بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سنا جس کسی نے کلام محمد سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا جان و دل سے غلام ہے محمد ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو بلند اس قدر ہے مقام محمد سر اور دل جھومتا ہے خوشی سے لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد ہے قرآن میں موجود فرما خدا کا ہے قرآن میں موجود فرما خدا کا کلام خدا ہے کلام ہے محمد اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر ہو لاکھوں کروڑوں سلام ان پر
وہ جا جا کے پیارا غاروں میں رویا، اس امت کی خاطر پریشان ہویا۔ وہ پتھر کھا کھا کے دعا مانگتے ہیں، وہ پتھر کھا کھا کے دعا مانگتے ہیں، اللہم اہدی قومی صدا مانگتے ہیں۔ تمام دوست احباب نوجوان ساتھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین، بزرگان دین، عزیزان گرامی، پردہ نشین باعزت میری مائیں بہنیں بیٹیاں، اللہ پاک کا بے حد فضل اور کرم ہے کہ رب ذوالجلال نے ہم سب کو مسلمان پیدا کیا۔ میرے دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہر چیز کا کچھ اصول ہوتا ہے، کچھ قانون ہوتے ہیں، کچھ ضوابط ہوتے ہیں، تو اس محفل کے بھی کچھ قانون، کچھ ضابطے ہیں، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جب بھی آپ ایسی مجالس کے اندر جایا کریں، محفل حمد و نعت کے اندر، عظمت قرآن کی مجلس، ختم قرآن کی مجلس، ختم بخاری کی مجلس ہو، اس کے اندر چند چیزوں کو مد نظر رکھا کریں۔ بھئی بیٹا تھوڑا سا آپ خاموش ہو جائیں اور آپ حضرات میری بات توجہ سے سنیں، جلدی اپنی بات کو مکمل کر لوں گا، مگر آپ کی ہاتھ جو نا توجہ مجھے چاہیے۔ مجھے بھی آپ کا احساس ہے، ماشاءاللہ آپ حضرات بڑی دل جمی کے ساتھ بڑی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، کافی دیر سے بیٹھے ہیں، آپ تھک بھی گئے ہیں، اور ہمارے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نماز بھی آپ لوگوں نے پڑھنی ہوگی ابھی عشاء کی نماز۔ تو انشاءاللہ جلدی میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ لوگوں۔ اللہ پاک آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ پاک اس کا آپ کو بہت بڑا اجر دے۔ تو میں آپ کو کہہ رہا تھا، جب ایسی مجالس میں جائیں، سب سے پہلی بات کہ مجلس کے اندر باوضو ہو کر بیٹھا کریں۔ دیکھو ہم بیٹھے کس کے لیے، تو سب سے پہلی بات کیا ہے بھائی؟ باوضو۔ دوسری بات، کپڑے اچھے ہونے چاہیے، لازمی نہیں نیا سوٹ ہو، دھلا ہوا ہو، صاف ستھرا ہو، کیونکہ ہم دیکھو کس کی بارگاہ کے اندر آ کر بیٹھے اور بات کس کی سن رہے ہیں۔ جب ہم کہیں شادی بیاہ میں جاتے ہیں تو پھر ہمارے کپڑے دیکھنے والے ہوتے ہیں، تو جب ایسی مجالس میں آیا کرو نا، تو دھلے ہوئے کپڑے، صاف کپڑے ہونے چاہیے۔ نمبر 3، خوشبو لگا کر آیا کرو، یہ پیارے پیغمبر کی سنت بتا رہا ہوں آپ کو۔ نمبر 4، کہ بات کو توجہ سے سنا جائے، توجہ نہ ہوگی تو آپ کا بیٹھنا بے فضول۔ نمبر 5، کہ بات کو توجہ کے ساتھ سننے کے بعد اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر عمل نہیں تو پھر ہمارا یہ سننا، سنانا، باتیں کرنا، باتیں سننا، بیٹھنا بیکار ہے۔ 2-4 گھنٹے آپ جو بیٹھے وہ بیٹھنا کیا ہے؟ اللہ سے دعا کرو، اللہ ہم جو سنے نا اٹھ کر جائے، اس پر ہمیں عمل کرنے والا۔ ٹھیک ہے؟ اور آخری بات
جب مجلس سے اٹھ کر جاتے ہیں جو باتیں سنی پھر تبصرہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں ہو گیا غلط تبصرہ, غلط باتیں نہیں ہونی چاہیے. اور پھر اس کے بعد جو باتیں ہم نے یہاں سنی ہیں اپنے گھر والوں کو وہ باتیں جا کر بتائیں, اپنے دوستوں کو جو شریک نہیں ہیں, کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا, جو بات تمہارے تک پہنچے اچھی بات اسے آگے تک پہنچاؤ, تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے. تو اللہ رب العزت ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا پروگرام محفل حمد و نعت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد بیان کی, اللہ رب العزت کا تذکرہ ہوا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہوا اشعار کے اندر, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد بیان اشعار کے اندر. تو اللہ رب العزت جو ہم نے سنا ہے اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو, اللہ رب العزت نے انسان کو اس کائنات کے اندر بھیجا, اس میں آنے کا کوئی مقصد ہے ہمارا. کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں اپنے مقاصد کو سامنے رکھتے ہو کہ اس میں مجھے کاروبار ہے, ذمہ دارہ ہے, کوئی بھی تجارت ہے, کوئی بھی کام کرتے ہو, سب سے پہلے ہم کیلکولیٹر مارتے ہیں کام کرنے سے پہلے کہ یار اس میں مجھے کتنا نفع ہوگا اور کتنا نقصان ہوگا. تو میرے دوستو, ہماری زندگی جو اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے, جو ہم اس دنیا میں آئے ہیں, ہمارے اس کے اندر مقاصد ہیں کہ ہم اپنا کتنا فائدہ کر رہے ہیں اور کتنا نقصان. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63 سالہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے, آئیڈیل ہے. میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں جس طریقے کے اندر زندگی گزاری, ہم سب اسی طریقے سے زندگی گزارنے والے بن گئے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بیٹھے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے صحابہ, میں نے تم تک دین کو پہنچا دیا, میں نے تم تک دین کو. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہنے لگے, آقا آپ نے دین نہیں پہنچایا بلکہ دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا. کیا کر دیا؟ حق ادا کر دیا. اب ہم بھی اس حق کو ادا کریں جو اللہ کے محبوب نے حق ادا کیا. پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابہ اب تمہاری ذمہ داری ہے جو دین میں نے تم تک پہنچایا اس دین کو غائبین تک پہنچانا اب تمہارا حق ہے. صحابہ نے ہم تک دین کو پہنچایا, دین آیا, اس دین کے خاطر صحابہ نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. تو اب ہمارا حق کیا ہے؟ جو دین ہم تک پہنچا ہے یہ ہمارے پاس امانت ہے, اس کو ہم نے محفوظ کرنا ہے نا, اس کا حق بھی ادا کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر, حجۃ الوداع کے موقع پر کچھ واعظ و نصیحتیں کی. اللہ کے پیارے محبوب نے اپنے صحابہ کو بٹھا کر آخری وقت میں کچھ واعظ کیے تھے, نصیحتیں کی تھی. وہ کیا تھی؟ وہ کیا وعظ تھی؟ اللہ کے محبوب نے اپنی امت کے لیے کیا پیغام دیا؟ آیا جو پیغام اللہ کے محبوب نے دیا اس کے مطابق ہماری زندگی ہے یا نہیں؟ اس کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے ہیں؟ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, او میرے صحابہ یاد رکھو, پہلی بات اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا, اے میرے صحابہ, اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے, یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے, اس کا حق ادا کرنا. کیونکہ الہ العالمین فرما رہے ہیں, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اب قرآن پڑھا جائے, آگے جواب آتا ہے.
اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم نیک عمل کرنا یا تم برے عمل کرنا اللہ کے ہاں ان کی حاضری ہوگی، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ او اللہ والے اپنے عملوں کو صحیح کر لو۔ آج تو شکوہ کرتا ہے اللہ میرے حالات ایسے ہو گئے، میرے تنگی کے حالات گزر رہے ہیں، الہ العالمین کہتے ہیں او حالات کا تبصرہ کرنے والے، تو کہتا ہے اللہ میرے حالات ایسے ہو گئے ہیں، میرے حالات بدلیں گے کیسے؟ الہ العالمین جواب دیتے ہیں او میرے بندے حالات کے لیے کہنے والے میرے حالات بدل جائیں۔ اللہ کہتے حالات کا شکوہ کرتا ہے، میں الہ العالمین اعلان کرتا ہوں تیرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ کیسے ہوں گے؟ الہ العالمین فرماتے ہیں میرے بندے تو اپنے عملوں کو صحیح کر لے، میں خدا تیرے حالات کو ٹھیک کر دوں گا۔ دوسری بات اللہ والے دیکھنا ذرا میرے محبوب نے جو فرمایا اس کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا اپنے بڑوں کا کبھی شکوہ نہ کرنا، کبھی شکایت نہ کرنا۔ ہم پروگرام تو کرواتے ہیں پیارے پیغمبر کی سیرت پر، ارے اللہ والے دیکھا کر کیا اس کے مطابق میں زندگی گزارتا ہوں کہ نہیں؟ جو میرے محبوب نے فرمایا اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جاؤں۔ اللہ کے پیارے محبوب کہہ رہے ہیں او لوگوں کبھی اپنے بڑوں کا شکوہ نہ کرنا، کبھی شکایت نہ کرنا، اپنے بڑوں کی تذلیل نہ کرنا۔ آپ نے فرمایا انس نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب نے فرمایا انس اپنی اولاد کے سامنے کبھی اپنے بڑوں کے لیے برا نہ کہنا، چاچے کو برا نہ کہنا، تائے کو برا نہ کہنا، پھوپھوں کو برا نہ کہنا، پھوپھیوں کو برا نہ کہنا، بڑوں کو برا نہ کہنا، خاندان والوں کو برا نہ کہنا۔ آج تم اپنی اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کو برا کہو گے، اپنے خاندان والوں کے لیے برا کہو گے، ہمسائے والوں کو برا کہیں گے، یاد رکھنا تو برا کہے گا تیری اولاد تجھ سے نفرت کرے گی، کل یاد رکھنا تیری اولاد تیری بات نہ مانے گی۔ اس لیے اللہ والے اپنی اولاد کے سامنے کبھی کسی کے لیے برا نہ کہنا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اے میرے صحابہ نماز کا خیال کرنا، نماز کے اذان ہو جائے تو اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جانا، الہ العالمین کے سامنے اپنی جبھی کو رگڑنے والے بن جانا، سجدے کرنے والے بن جانا، رکوع کرنے والے بن جانا، قیام کرنے والے بن جانا، اللہ کے سامنے اپنی جبھی کو رگڑنے والے بن جانا، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تمہاری اولاد تمہارا مال تم کو ہلاکت میں نہ ڈال دے۔ یہاں پر مفسرین کہتے ہیں ہلاکت میں ڈالنے سے مراد کیا ہے؟ ادھر اللہ رب العزت کہہ رہے عن ذکر اللہ، جب میرے آواز لگ جائے منادی آواز لگا دے آ جاؤ اللہ کی طرف آ جاؤ، جب کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اولاد بھی چھوٹی، مال بھی چھوٹا، تجارت بھی چھوٹی، ذمہ دارہ بھی چھوٹا، ملازمت بھی چھوٹی، ہاں ہاں اللہ والے بیوی سے محبت کرنا یہ بھی جائز ہے، اولاد سے محبت کرنا یہ بھی جائز ہے، رشتہ داروں سے محبت کرنا یہ بھی جائز ہے، اپنوں سے محبت کرنا، پرائیوں سے محبت کرنا، تمام کی تمام جائز ہے، مگر اللہ والے ہلاکت میں کب ڈالیں گی؟ اللہ کا قرآن کہہ رہے ان ذکر اللہ، جب
اللہ کے ذکر کی آواز لگ جائے، منادی آواز لگا دے، اب بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دے، اولاد کو بھی چھوڑ دے، رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دے، اپنوں کو بھی چھوڑ دے، پرایوں کو بھی چھوڑ دے، ڈیرا بھی چھوڑ دے، تجارت بھی چھوڑ دے، کاروبار بھی چھوڑ دے، ذمہ دارہ بھی چھوڑ دے، اگر تو نے نہ چھوڑا لا تلہکم، تجھے ہلاکت میں نہ ڈال دے، ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ جب اللہ کے ذکر کی آواز لگ جائے تمام کو چھوڑ کر اللہ کے گھامنے آ جایا کر، اپنی جبی کو رگڑ لیا کر۔ الہ العالمین کہتے ہیں وہ بندے مجھے بڑے پسند ہیں جو تمام چیزوں کو چھوڑ کر میرے سامنے جبی کو رگڑتے ہیں۔ اللہ کے محبوب سے صحابہ نے کہا اے الہ العالمین، اللہ کو اپنے بندوں کی کون سی صفات پسند ہیں، کون سے عمل پسند ہیں؟ اللہ والے سننا ذرا، اللہ کن لوگوں کو پسند کرتے ہیں، کن نوجوانوں کو پسند کرتے ہیں، کن بوڑھوں کو پسند کرتے ہیں، کن عورتوں کو پسند کرتے ہیں، کن نوجوانوں کو پسند کرتے ہیں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کو وہ لوگ محبوب ہیں۔ اللہ کا قرآن سن، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں مجھ کو وہ لوگ پسند ہیں۔ آقی والو، اللہ کو جو پسند ہے تم بھی ایسے بن جاؤ، میں بھی ایسا بن جاؤں، بیٹیاں ایسی بن جائیں، مائیں ایسی بن جائیں، بہنیں ایسی بن جائیں، اللہ والے ہماری اولاد ایسی بن جائے۔ اور کون سے بندوں کے لیے اللہ نے اعلان کیا؟ اللہ کہہ رہے والذین، وہ لوگ یبیتون، جو رات گزارتے ہیں، لربہم سجدا وقیاما، ان کی حالت ہوتی ہے سجدے کے اندر، وہ راتوں کو کھڑے ہو کر قیام کرتے ہیں، ساری ساری رات گزر جاتی ہیں، اللہ کا قرآن پڑھتی ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اے میرے بندو، مجھے وہ لوگ پسند ہیں جو راتوں کو کھڑے ہو کر رات کی تنہائی میں اپنے آنسو بہاتے ہیں۔ میں اپنی کبریائی کی قسم کھا کر کہتا ہوں پھر او فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، او فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، جن بندوں کے لیے تم کہتے تھے اللہ یہ نافرمانیاں کریں گے، اللہ بدکاریاں کریں گے، اللہ بے حیائیاں کریں گے، الہ العالمین فرما رہے ہیں دیکھ میرا بندہ رات کے اندھیرے میں، سردی کے موسم میں، دیکھ میری بندی گرم بستر کو چھوڑ کر مصلی پہ کھڑے ہو کر مجھے یاد کر رہی ہیں۔ اللہ اب کیا ہوگا؟ الہ العالمین کہتی ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے، مجھے اپنی جلالت کی قسم ہے، مجھے اپنی خدائی کی قسم ہے۔ اللہ کہہ رہی ہیں یہ جب نماز پڑھ کر فارغ ہوں گے اپنے گناہگار ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور زبان حال سے یوں کہیں گے اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالصالحین۔ الہ العالمین کہتے ہیں جب یہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور کہیں اللہ رحم فرما، اللہ کرم فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ نیک لوگوں میں داخل کر دے، الہ العالمین فرماتے ہیں فرشتوں آمین کہہ دینا، قبول میں رحمان کر لوں گا۔ یہ انداز، اللہ کو یہ چیزیں پسند ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ اپنے اخلاق کو درست کر لینا۔ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، تمہاری زبان سے، تمہارے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، ورنہ تم کامل مسلمان نہ ہوگے، مومن نہ ہوگے۔ اللہ کے محبوب کی زندگی کو دیکھو نہ ذرا، کیا میرے نبی نے، کیا میرے پیغمبر نے کبھی دنیا کا تقاضا کیا تھا، دنیا کی وراثت مانگی تھی، دنیا کا مال مانگا تھا؟ آپ نے تو کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے بدلے میں لوگوں نے پتھر مارے، میرے نبی کے جسم کو لولہان کر دیا۔ جبریل آیا کر کہا آقا حکم ہو ان کو تباہ و برباد کر دے، مگر میرے نبی نے اخلاق کیسا سکھایا۔ آخری وقت میں کہتے ہیں او میرے صحابہ دنیا والے تکلیف دیں، دنیا والے مصیبت دیں، کسی مصیبت تکلیف میں آ کر اپنی زبان سے برا جملہ نہ کہنا۔ اس وقت میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ جبریل سے کہا او جبریل یہ ایمان نہیں لاتے
اللہم اغفر لقومی فإنہو لا یعلمون۔ او جبریل یہ ایمان نہیں لاتے، ان کی آنے والی نسلیں تو ایمان لائیں گی۔ یہ میرے نبی کا اخلاق تھا۔ دنیا سے جاتے جاتے کہا او لوگوں اپنے اخلاق کو صحیح کر لو نا ذرا۔ کس لیے کہا؟ اللہ نے کہا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، میں عظمتوں والا۔ اے نبی تجھے قرآن دیا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، تجھے قرآن دیا وہ بھی عظمتوں والا۔ اللہ نے کہا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تجھے امت دی وہ بھی عظمتوں والی۔ الہ العالمین نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی تجھ کو ہم نے اخلاق دیا وہ بھی عظمتوں والا۔ ادھر سے آپ کا چاچا کہنے لگا، ابو جہل نے اعلان کر دیا آؤ میرے بھتیجے کا کوئی مقابلہ کرنے والا تو ہو نہ ذرا۔ ادھر سے ایک کافر آ جاتا ہے جو بڑا جادوگر ہے، میرے نبی کے مقابلے میں آ گیا۔ میرے نبی نے جاتے ہوئے اخلاق کا درس دیا۔ آج ہماری زبانیں کیسی ہیں، ایک کوئی گالی دے دو گالیاں دیتے ہیں، کوئی برا بھلا کہے ہمیں اس وقت تک سکون نہیں آتا جب تک اس کی بیٹیوں کو، اس کی بہن کو، اس کی ماں کو نہ پن لے۔ ارے اللہ والے، کیا میرے نبی نے زندگی کے اندر یہ درس دیا تھا؟ آؤ دیکھو نا ذرا میرے نبی نے کیسے اخلاق کے ساتھ صحابہ کی تربیت کی ہے، گھر والوں کی تربیت کی ہے۔ ارے اللہ والے، سامنے مقابلے والا آ گیا، کہنے لگا آپ اپنی زبان سے لوگوں پر جادو چلاتے ہو، آؤ میرے سے مقابلہ کرو۔ ادھر سے اللہ کے پیارے محبوب نے کہا میں مقابلہ نہیں کرتا، میں تو اللہ کے قرآن کا درس دیتا ہوں۔ اللہ نے جو پیغام دیا میں تو وہ لوگوں کو پیغام سناتا ہوں۔ کہا نہیں نہیں، آپ لوگوں پر جادو چلاتے ہو۔ اللہ کے محبوب بیٹھ گئے، سامنے وہ کافر بھی بیٹھ گیا۔ اس کے سامنے دنیا تھی، دنیا کی دولت تھی، دنیا کا مقام تھا۔ میرے نبی کے سامنے اللہ کا قرآن تھا، سامنے جنت تھی۔ میں تو جنت کی دعوت دیتا ہوں، میں قرآن کی دعوت دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا نہیں نہیں، آج مجھ سے مقابلہ کرو، مجھ پر اپنا جادو چلاؤ، پتہ چلے تمہارے اخلاق کا جادو کیسے صحابہ پر چلا، مجھ پر چلا کر دکھاؤ، پھر میں مانوں گا۔ اللہ کے محبوب نے زبان حال سے پڑھا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اللہ کے محبوب پڑھتے گئے، وہ جادوگر جو مقابلہ کرنے آیا نگاہیں جھکتی گئیں، زمین پر جھکتا ہوا قدموں میں گر کر کہتا ہے اے اللہ کے محبوب، آپ کے اخلاق کا، آپ کی زبان کا مجھ پہ اتنا اثر ہو گیا، مجھے کلمہ پڑھائے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے۔ لگتا ہے تھک گئے، واہ واہ تھکے بچے گئے۔ ادھر والے نہیں، مینوں ادھر والے لگ دے پہلے۔ ابھی تو جو حافظ صاحب نے مجھے موضوع دیا، ابھی تو میں اس موضوع کی سائڈ پہ آ رہا ہوں، ابھی تو میں نے بات وہاں سے شروع نہیں کی اور آپ ابھی سے تھک گئے۔ یا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ تو ایک پیاری سی زبان سے، پیارے سے چہرہ، دیکھو نا آپ کہہ رہے ہو سمجھ آ رہی ہے، یہ 5 کلو کی گردن یہ کر رہے، چھٹا کی زبان نہیں لا سکتے۔ جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے۔ پچھلے بھی کہہ دو سبحان اللہ۔ وہاں اپنا تو اپنا ہے، بیگانہ ٹھہر جاتا ہے۔ اور وہ جھکنے والا یوں کہتا ہوگا، نبی کے اخلاق کو سن کر کہتا ہوگا دھڑکتا ہے یہ دل میرا تو پلکیں بھیگ جاتی ہیں، جو لونا میں محمد تو یہ سانسیں مسکراتی ہیں۔
اور اس سے یوں پوچھا ہوگا دنیا کو دیکھا، جنت دنیا کو دیکھا، دنیا کی بہاروں کو دیکھا، مشرق شمال جنوب کو دیکھا، مزہ آیا یا محمد کے چہرے کو دیکھا مزہ آیا؟ تو نے بڑی دنیا دیکھی، وہ بھی مزہ دیکھا، محمد کے چہرے کو دیکھا، یہ بھی مزہ، پیغمبر کے اخلاق کو سنا، کتنا مزہ ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ گلوں کی تازگی کیا ہے، چمن کی دلکشی کیا ہے، رخ محبوب کے آگے کمر کی چاندنی کیا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اخلاق کو درست رکھنا، کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچانا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا او لوگوں یاد رکھنا اپنے والدین کی کبھی تذلیل نہ کرنا، اپنے والدین کی قدر کرنا، والدین دنیا میں ہو قدموں میں بیٹھنا اپنی سعادت سمجھنا، ان کے سامنے جھکنا اپنی سعادت سمجھنا، ان کے سامنے بیٹھنا سعادت سمجھنا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ توجہ کرنا، اللہ قرآن میں کہہ رہی ہیں جیسے کہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا او لوگو میری عبادت کرو، نماز پڑھنا میری عبادت ہے، قرآن پڑھنا میری عبادت، ذکر کرنا میری عبادت ہے۔ اللہ نے فرمایا سجدے کرنا میری عبادت ہے، رکوع کرنا میری عبادت ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں بیت اللہ کا طواف کرنا یہ میری عبادت ہے، تو روزے رکھنا، رمضان کے روزے رکھنا، نوافل روزے رکھنا یہ میری عبادت ہے، زکوٰۃ دیتے ہو میری عبادت ہے، صدقہ کرتے میری عبادت ہے۔ الہ العالمین نے کہا جیسے میری عبادت ہے یہ کام کرنا۔ الہ العالمین نے فرمایا یہ بھی میری عبادت ہے۔ ارے اللہ والے، اللہ کے محبوب نے دنیا سے جاتے ہوئے اس موقع پر واز کیا، اس واز کے اندر میرے محبوب نے فرمایا، میرے پیغمبر نے فرمایا او لوگو والدین کی خدمت کرنے والے بن جاؤ، والدین سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا جو چاہتا ہے اللہ مجھے عزت دے دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر، اللہ مجھے عزت سے نوازے، اللہ میرے مال میں برکت دے دے، اللہ میری اولاد کو نیک کر دے، الہ العالمین رزق کو کشادہ کر دے۔ جو دنیا میں چاہتا ہے خاندان میں عزت مل جائے، معاشرے میں عزت مل جائے، میرے محبوب نے فرمایا والدین سے کی عزت کرنے والے بن جاؤ، اللہ ساری چیزیں تمہیں عطا کر دیں گے۔ تو اس لیے اللہ کے محبوب نے اس موقع پر ایک بات یہ بھی کہی کہ اپنے والدین کی کیا کرو؟ عزت کرو، قدر کرو۔ میرے دوستو آج بڑی باتیں ملتی ہیں والدین کی نافرمانی کی، بڑی باتیں ملتی ہیں۔ ارے اللہ والے جب ماں نہ رہے گی، باپ نہ رہے گا، گھر قبرستان کی طرح لگے گا۔ ماں باپ کا مقام دیکھو، اللہ کے محبوب نے فرمایا جو صبح کے وقت اپنے والدین کو عاجزی سے دیکھتے ہیں اللہ ان کو مقبول حج کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ ارے باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، ارے اللہ والے پھر تجھے پتا چلے گا تیری کوٹھی کوٹھی نہ رہے گی، تیرا بنگلہ بنگلہ نہ رہے گا، تیرا گھر گھر نہ رہے گا۔ اماں کا انتقال ہو گیا، ارے اللہ والے تجھے پھر معلوم ہوگا ماں کی قدر کیا ہے۔ جب تو صبح کے وقت گھر سے نکلتا ہے اماں جو ہاتھوں کو اٹھا کر تیرے لیے دعا کرتی ہے، تجھے وہ بھی وقت یاد آئے گا جب تو اماں کے سامنے ڈیمانڈ کرتا تھا اماں مجھے یہ بنا دے۔ جب عید آئے گی تو رو رو کر ماں کو یاد کرے گا، ارے اماں میری ڈیمانڈوں کو پوری کرتی ہیں۔ 8 بچے گھر میں ہیں، 4 بچے گھر کے اندر ہے، کوئی کہتے ہیں اماں میں یہ نہیں کھاتا، دوسرا کہتا میں یہ نہیں کھاتا، تیسرا کہتا میں یہ نہیں کھاتا، کوئی کہتا ہے اماں میں تو میٹھا کھاؤں گا، دوسرا کہتا ہے اماں میں نمکین کھاؤں گا، ارے تیسرا کہتا ہے اے
अम्मा तू मेरे लिए वो चीज बनाना जरा जो पहले किसी ने खाई ना होगी। अम्मा पहले की डिमांड को पूरा करती है, दूसरे की तमन्ना को पूरा करती है, तीसरे की आरज़ू को पूरा करती है। अब्बा घर के अंदर आता है, चौथा भी बैठा होता है, वो कहता है अब्बा जी मेरी भी कुछ ख्वाहिशात हैं। अब्बा कहता है ओ बेटा बताना जरा तेरी ख्वाहिश क्या है। अब्बा मैंने फला सूट बनाना है, मुझे इतने कपड़े, मुझे इतने पैसे चाहिए। अब्बा जी मैंने जूता पहनना है, मुझे इतने पैसे चाहिए। अब्बा मैं दोस्त की शादी में जाऊंगा, मुझे फलानी चीज लेनी है, मुझे वो चीज लेकर दो ना जरा। अरे अल्लाह वाले, जब वालिदैन दुनिया से चले जाएंगे फिर तेरी डिमांडों का पता चलेगा, फिर तुझे माँ की कदर का पता चलेगा। रात की तन्हाई होती है, रात का अंधेरा होता है, तू सो जाता है, तेरी अम्मा तेरे लिए दुआ करती है, तू सुबह उठकर घर से निकलता है, कदम तूने बाहर रखा, उधर से अम्मा ने हाथों को उठा लिया, हाय मेरा लाल कब आएगा, अल्लाह इसकी हिफाजत करना। मर मुसल्ले पर बैठ कर दुआ करती है। रात का वक्त आता है, शाम का वक्त हो जाता है, अम्मा दुआ करती है तेरे लिए, तू थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है, माँ को चैन नहीं आता, माँ सोती ही नहीं है, माँ को खाना अच्छा नहीं लगता, अब्बे को खाना अच्छा नहीं लगता। क्यों क्यों किस लिए? मेरा लखते जिगर ना आया, मेरा जान का टुकड़ा ना आया, मेरी आंखों की ठंडक ना आई। अरे अल्लाह वाले, उन माँ बाप की कदर किया करो जो तुम्हारी खातिर तकलीफें बर्दाश्त करते हैं। उन माँ बाप का ख्याल किया करो जो तुम्हारे लिए मुसीबतें उठाते हैं। उन माँ बाप का ख्याल किया करो जो खुद भूखे रहते हैं। उन माँ बाप का ख्याल किया करो जो खुद प्यासे रहते हैं। उन माँ बाप का ख्याल किया करो जो अपने पैसों को तुम पर खर्च करते हैं। उन माँ बाप का ख्याल किया करो जो रातों को खड़े होकर तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। उन माँ बाप का ख्याल किया करो जो माँ बीमारी की हालत के अंदर तुम्हें खाना बना कर देती है। उस माँ का ख्याल किया करो जो बुखार की हालत में तेरे लिए रोटियां पकाती है। उस माँ का ख्याल किया कर, तू बिस्तर से निकलता नहीं है, तेरे लिए सुबह के वक्त वो नाश्ता बनाती है। उस माँ का ख्याल किया कर, तू तो हफ्ते में छुट्टी कर लेता है, माँ तो एक दिन भी छुट्टी नहीं करती है। किस लिए? कि मैंने खाना बनाना है। तू तो 4 घंटे 8 घंटे ड्यूटी कर कर आता है, अम्मा तो 24 घंटे ड्यूटी करती है। कभी तेरे लिए नाश्ता बनाती है, कभी दोपहर का खाना बनाती है, कभी रात का खाना बनाती है। तू कहता अम्मा मैं थक गया, माँ ने कभी ना कहा बेटा मैं भी थक गई हूँ। तू रात को आया, अम्मा ने बिस्तर को छोड़ दिया, मेरा लाल आ गया, मेरा लखते जिगर आ गया, इसके लिए खाना बना कर दूंगी। कभी माँ ने छुट्टी ना की, महीने के अंदर तू 3 छुट्टियां कर ले, 4 छुट्टियां कर ले, हर हफ्ते में छुट्टी करता है। अम्मा एक दिन भी छुट्टी नहीं करती है। बीमारी हो, बुखार हो, खांसी हो, नजला हो, वो खाने की छुट्टी नहीं करती। अब्बा छुट्टी नहीं करता, अपने बेटे के लिए कमा कर लाऊंगा, अपने बेटे को साहब बनाऊंगा, अपने बेटे को मैं अफसर बनाऊंगा, अपने बेटे को हुदेदार बनाऊंगा। वक्त आ गया खिदमत करवाने का। अरे अल्लाह वाले, उन्होंने तेरी खातिर तकलीफें बर्दाश्त की हैं, उन्होंने तेरी खातिर मुसीबतें उठाई हैं, उन्होंने तेरी खातिर दुनिया की मुशक्कतें बर्दाश्त की हैं, तेरी खातिर खानदान वालों की बातें सुनी हैं, तेरी खातिर रिश्तेदारों को छोड़ दिया, मेरे बेटे के लिए यूं कहते हैं। अरे अल्लाह वाले, वक्त आ गया उनकी खिदमत करवाने का। माँ कहती है ओ मेरे बेटे, मुझे रात से बुखार है, मुझे नींद नहीं आती। अब्बा कहता बेटा मुझे खांसी लगी हुई है, मेरे लिए दवाई ले आना। तू जबान से क्या कहता है? माशरा इतना बिगड़ गया। माशरा कहता अम्मा मुझे तेरी समझ नहीं आती, अब्बा मुझे तेरी समझ नहीं आती। अम्मा रो कर कहती है ओ बेटा तुझे मेरी समझ नहीं आती, मुझे तो उस वक्त तेरी समझ आती थी जब तू बोल ना सकता था, तू रोता मुझे तेरी समझ आती थी। इसे प्यास लगी है, तू रोता मुझे पता चल जाता इसको भूख लगी है, तू रोता मुझे पता चल जाता मेरे बेटे के कान में दर्द है, तू रोता मुझे पता चल जाता मेरे बेटे के पेट में दर्द है, तू रोता मुझे पल जाता पता चल जाता इसे सर्दी लग
गई है, तू रोता मुझे पता चल जाता, इसको गर्मी लग रही है, तेरे रोने से मुझे तेरी बातों की समझ आती थी। अरे बेटा आज मुझ पे बुढ़ापा आ गया, तुझे मेरी बातें समझ नहीं आती हैं। अब्बा को कहता अब्बा मुझे समझ नहीं आती, अब्बा कहता बेटा मेरे बोलने से तुझे समझ नहीं आती, तू तो मूड बनाता था, तू नखरे दिखाता था, तू मेरी तरफ मुंह न करता, मैं समझ जाता मेरे बेटे की फला तमन्ना है, फला आरज़ू है, फला डिमांड है। अब्बा कहता बेटा मैं सुबह के वक्त निकलता, शाम को घर आता, सुबह भी पानी पीता, शाम को भी पानी आके पी लेता था। क्यों क्यों किस लिए? मैं बेटे की डिमांड पूरी करना चाहता हूँ। ओ बेटा मैं घर के अंदर आता था, सुबह का खाया शाम को खाता, मैं दोपहर को न खाता, जो पैसे कमाता तेरे लिए लेकर आता। आज तू कहता है मुझे समझ नहीं आती। अब्बा तू क्या कहता है, अम्मा तू क्या कहती है? अरे अल्लाह वाले तू हजारों के कपड़े पहने, तेरी डिमांडें पूरी की जाएं, अम्मा के बदन पर पहनने के लिए गरम चादर भी नहीं है, तू सूट भी पहने आला किस्म का, वेस्ट कोट पहने आला किस्म की, कोट पहने आला किस्म का, जुराबें तेरी आला किस्म की, बूट तेरे आला किस्म के, अम्मा के पैर भी फटे हुए हैं, अम्मा के हाथ भी फटे हुए हैं, अम्मा के चेहरे की जिल्द भी खराब है, तुझे माँ का ख्याल ना आया, उस वक्त को तूने याद ना किया जब तेरी अम्मा सर्दी के मौसम के अंदर तुझे चार चार कपड़े पहनाया करती थी, अपना ख्याल ना करती। क्या तुझे वो ख्याल ना आया जब तेरा बाप तेरे लिए सुबह से लेकर शाम तक कमाया करता था, बदन पे एक कपड़ा होता, मैं अपने बेटे की डिमांडें पूरी करूंगा? क्या तुझे उस वक्त ख्याल ना आया? उस वक्त का ख्याल ना आया जब तू बिस्तर पर लेटकर बिस्तर को गीला कर देता था, तू पेशाब कर देता, तेरी अम्मा उठाती तुझे सीने से लगाती, कपड़े भी खराब हो जाते, नापाक कपड़े हो जाते, उस बिस्तर के ऊपर कपड़ा डाल देती थी, आप लेट जाती गीले बिस्तर पर, तुझे खुशक बिस्तर पर लिटाया करती थी। क्या तू उस वक्त को भूल गया जब अम्मा मुंह के अंदर लुकमा लेकर जाती थी, तू कहता था, तू इशारा करता, तू दौड़ता हुआ जाता था, अम्मा अपने लुकमे को निकाल कर तेरी मुंह के अंदर डाल देती थी, खुद भूख को बर्दाश्त करती थी। तेरा अब्बा शाम को खाने पर बैठ जाता, तेरी अम्मा ने सालन बनाया होता, उसमें सालन में बोटियां होती, तू पहले भी खा लेता था, तू अब्बा के पास बैठता था, अब्बा उन बोटियों को उठाकर मुंह से साफ कर करके तेरे मुंह के अंदर डाला करता था। किस लिए? कि मेरा बेटा खा ले, मेरे बेटे को सुकून मिल जाए, इसकी चाहत पूरी हो जाए, ये तमन्ना खाने की करता, अपना खाना उठाकर तेरे आगे रख देता, खुद भूखा सो जाया करता था। तो इसलिए खुदा अपने माँ बाप की कदर करो जिनके माँ बाप जिंदा हैं। पछताओगे कि माँ बाप चीज क्या होती है? ये उनसे पूछो जिनके पास माँ बाप जैसी नेमत नहीं है, उनसे पूछो माँ बाप की कदर क्या होती है। आज हम माँ बाप की कदर नहीं करते, अगर कदर कर ली तो अल्लाह तुम्हारी भी कदर करवा देगा। इसलिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम गुनाहों में डूबे हुए हो, अपनी माँ से माँ बाप से दुआ करा लो, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। इसलिए बचपने को याद किया करो, जब सर्दियों के मौसम में 12-12, 10-10 घंटे की रातें माँ तुझे गोद में लेकर लोरियां देती है, खुद गर्म पानी से नहीं नहाती, बाप गर्म पानी से नहीं नहाता, तेरे लिए गर्म पानी करके मेरे बेटे को ठंड ना लग जाए, मेरी बेटी को ठंड ना लग जाए। तो इसलिए शायर कहता है, रूठ जाता था मुझको मनाती थी माँ, रूठ जाता था मुझको मनाती थी माँ, चूम कर मुझको सीने लगाती थी माँ, मुझको नहला धुला के तुलाती थी माँ, मुझको नहला धुला के तुलाती थी माँ, लोरियां दे के मुझको सुलाती थी माँ।
چین آتا نہیں تیرے بن میری ماں، چین آتا نہیں تیرے بن میری ماں، گھر میں آتا ہوں مجھ کو بلاتی نہیں، گھر میں آتا ہوں مجھ کو بلاتی نہیں، آ کے مجھ کو تو سینے لگاتی نہیں، آ کے مجھ کو تو سینے لگاتی نہیں۔ اور دیکھو ہو کے غمگین باہر سے آتا ہوں میں، ہو کے غمگین باہر سے آتا ہوں میں، دیکھ کے تجھ کو سب بھول جاتا ہوں میں، کون دے گا تسلیاں تیرے بن میری ماں، چین آتا نہیں تیرے بن میری ماں۔ اور ایک بات اور آپ کو بتا دوں، جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں، بیٹیاں دنیا میں موجود ہوں تو ان بیٹیوں کی قدر، ان بہنوں کی، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا، جس نے ایک بیٹی دو بیٹی یا ایک بیٹی دو بہنوں کی تربیت کی، شادی کی، اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا، او لوگو، بیٹیوں سے محبت کرنے والوں، بہنوں کی تربیت کرنے والوں، ماں باپ کے بعد ان کی تربیت کی، شادی کر دی، بیٹیوں کی تربیت کی، شادی کر دی، میں محمد وعدہ کرتا ہوں کل قیامت والے دن ان دو انگلیوں کی طرح میرے ساتھ کھڑے ہوگے تم۔ اللہ والو، اس لیے بیٹی کی بھی قدر کرنا، ماں کی قدر کرنا۔ جب بہنیں گھر میں آتی ہیں، ماں نظر نہ آئے، بہن کے دل سے پوچھا کرو ان پر کیا گزرتی ہے، بیٹیوں سے پوچھا کرو ماں باپ کے نہ ہونے سے ان کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ کئی ماں گزر جاتے ہیں، تم بہنوں کے دروازے پر نہیں جاتے ہو، ان سے باتیں نہیں کرتے ہو، ان کی نگاہیں ہوتی ہیں دروازے پر، ہائے میرا بھائی آئے گا مجھ سے ملنے کے لیے، مگر کتنے ماں گزر گئے، دروازے پر نہ گیا، فون پر بات نہ کی ہے۔ اس لیے اللہ والو، اپنی پھوپھیوں کی، اپنی بہنوں کی، اپنی بیٹیوں کی قدر کیا کرو۔ بہنیں آتی ہیں ملنے کو اے تجھ کو ماں، جب بہنیں گھر میں آتی ہیں تو ان کی کیفیت شاعر کیا کہتا ہے، گھر میں بہنیں جو ملنے کو آتی ہیں ماں، تیری ممتا کو وہ ترس جاتی ہیں ماں۔ بہنیں گھر میں جو ملنے کو آتی ہیں ماں، تیری ممتا کو وہ ترس جاتی ہے ماں۔ کر لو ادب ماں کا راحت ملے، کر لو ادب ماں کا راحت ملے، چومو ان کے قدم تم کو جنت ملے، ورنہ جنت ملے گی تیرے بن کہاں میری ماں، چین آتا نہیں تیرے بن میری ماں۔ اور جن کی مائیں زندہ ہیں ان کے لیے پیغام، عرش عاجز کی رب سے ہے یہ التجا، عرش عاجز کی رب سے ہے یہ التجا، جن کی مائیں ہیں زندہ ان کو ادب تو سکھا، روٹھ جاتا تھا مجھ کو مناتی تھی ماں، چوم کر مجھ کو سینے لگاتی تھی ماں۔
میرے دوستو اللہ کے محبوب دنیا سے جاتے وقت یہ باتیں ہمیں بتا کر گئے. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں صحیح معنی کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عقیدت رکھنے والا بنا دے. اللہ کے پیارے محبوب جس قرآن جس پیغام کو لے کر آئے اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے اور اپنے ماں باپ کی ہمیں قدر کرنے والا بنا دے. وما علینا الا البلاغ المبین.